السلام علیکم عزیز طالبات۔ آج جماعت ہشتم میں ہم سبق نمبر 4 حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جانیں گے۔ عزیز طالبات، آج جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے سبق کی متن خوانی ہو گئی ہے اور آپ کو مشکل الفاظ کی وضاحت بھی کر دی گئی ہے۔ تو بیٹا اب جیسے آپ کو یہ یاد ہوگا، اس لیے آپ کو ریویژن کے لیے، آپ کی دہرائی کے لیے میں آپ کو اس سبق کا مختصر خلاصہ بتاتی ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے آغاز میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترغیب پر اسلام لائے۔ مکے میں جب وہ مسلمان ہوئے تو انہیں بہت اذیتیں دی گئیں، یہاں تک کہ ان کے چچا نے ان کو خوب سزائیں دیں اور بہت سختیوں کے باوجود انہوں نے اسلام نہ چھوڑا۔ اہل مکہ کی زیادتیوں سے تنگ آ کر آپ نے حبشہ کی جانب ہجرت کر لی، مگر کچھ عرصے بعد کے بات مشہور ہو گئی کہ مکہ میں بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے، تو آپ دوبارہ مکہ واپس آ گئے، اور بعد میں جب ہجرت کا حکم ہوا تھا تو آپ ہجرت کر کے دوبارہ مدینہ چلے گئے۔ اس زمانے میں بہت کم لوگ عرب پڑھنا لکھنا جانتے تھے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوئی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے کاتب وحی مقرر ہوئے۔ حضرت عثمان کا شمار عرب کے بڑے بڑے تاجروں میں ہوتا ہے، مگر امیر ہونے کے باوجود ہمیشہ قیمتی لباس نہیں پہنتے تھے۔ ان کے کپڑے سادہ اور صاف ستھرے ہوتے تھے۔ غزوہ تبوک پر مسلمانوں کی بہت مالی مدد کی، اس کے علاوہ ایک کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، جس کا ایک مالک ایک یہودی تھا جو مسلمانوں کو پانی نہیں لینے دیتا تھا، تو آپ نے وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ پھر صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنا سفیر بنا کے بھیجا، تو انہوں نے یہ بات مشہور ہوگی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم عثمان کے خون کا قصاص لیے بغیر نہیں جائیں گے، تو انہوں نے صحابہ کرام سے ایک بیعت لی جسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالنورین یعنی دو نوروں والے بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم آپ کے نکاح میں تھیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھیوں میں سے ایک کے بعد دیگرے 4 خلیفہ بنے۔ حضرت عثمان ان میں سے تیسرے خلیفہ تھے۔ ان کے زمانے میں مسلمانوں نے بہت سے علاقے فتح کیے اور اسی دوروں میں مسلمانوں نے پہلی سمندری جنگ لڑی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو ان کی عمر 70 سال تھی۔ ایک نرم اور رحم دل انسان تھے۔ ان کے دشمنوں نے اسی بات کا فائدہ اٹھایا اور ان کو خلافت سے ہٹانے کی کوششیں کرنے لگے۔ ایک دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت فرما رہے تھے، 5 آدمی گھر کے اندر گھسے اور انہیں شہید کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ تھے، جو اس زمانے میں سب سے بڑی مملکت کے حکمراں تھے۔ اور یہ بیٹا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سبق کا مختصر خلاصہ تھا۔ تو اب اس کی کچھ سوالات کے جوابات میں نے آپ کو کلاس میں لکھوا دیے تھے، اور باقی سوالات میں ابھی آپ کو لکھ کے بھیجتی ہوں، تو آپ اس طرح کریں کہ اپنے پیج تیار کر لیں، تو ساتھ ساتھ لکھیں اور ساتھ میں آپ کو ان کے جواب تحریر کر کے بھیجتی ہوں۔ شکریہ۔